السلام علیکم. سروس لا سیریز کے دوسرے سیشن میں میں کاشف علی چودھری. آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے تادیبی کارروائی اور ڈسپلنری ایکشن، جس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں. کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے امپلائیز جو ہیں وہ پوری اپنی تندہی اور ایمانداری سے فرائض جو ہے سر انجام دیں، اور اگر امپلائیز جو ہیں اپنے فرائض پورے تندہی اور ایمانداری سے سر انجام نہیں دیتے تو وہ اس ادارے کی تباہی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے عناصر یا ایسے امپلائیز جو کہ اپنی ڈیوٹیز صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے، ان کے خلاف اپروپریٹ ایکشن لیا جائے، اور ایسے ناسور لوگوں کو جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ یا ادارے سے نکالا جائے، تاکہ وہ امپلائیز نہ صرف وہاں سے نکلیں بلکہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنس بھی قائم ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پسند ناپسند کی وجہ سے امپلائر کے یا وکٹمائزیشن جو ہے ان کی امپلائیز کی نہ کی جائے، اور ان کو پراپر جو ہے سیکیورٹی فراہم کی جائے ان کے سروس کی. اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب آئین پاکستان میں آرٹیکل 10A جو ہے انکلوڈ کیا گیا ہے، جس میں فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہر جو ہے شہری کا بنیادی حق ہے، اور اسی طرح ایکول پروٹیکشن آف لا اور ایکویلٹی بیفور لا، یہ فنڈامنٹل کنسٹیٹیوشنل پرنسپلس ہیں جن کو مد نظر جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے. تو تادیبی کارروائی کے لیے یا ڈسپلنری ایکشن کے لیے جو شروع سے ایک کلاسیفائڈ کلاس، جس کو ہم نے لاسٹ سیشن میں سول سرونٹس کا نام دیا تھا، ان کے خلاف ایسے ایکشنز کے لیے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز جو ہیں وہ موجود تھے، فیڈرل لا کے اندر بھی اور پروونشل لا کے اندر بھی. پھر ایک سٹیج پہ جو ہے لیجسلیشن نے اسٹیچوٹری انٹرونشن کی ان ڈسپلنری میٹرز، اور ریموول فرام سروس آرڈیننس جو ہے 2000 میں انٹروڈیوس کروایا گیا، جس میں امپلائیز کی کیٹیگری کو براڈ کرتے ہوئے سول سرونٹس کے علاوہ کارپوریشن اور دوسرے اٹانومس اور سیمی اٹانومس اداروں کے امپلائیز کو بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا. اس کے بعد اب جو ہے پنجاب میں اس وقت جو ہے پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ جو ہے وہ رائج ہے 2006 سے. تو ہم اس کو ہی جو ہے وہ پیرامیٹر بناتے ہیں آج کی ڈسکشن کے لیے. تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ تادیبی کارروائی کون جو ہے انیشیٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے جو اتھارٹی ہے، جس کو ہم عمومی طور پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے نام سے جو ہے وہ ٹیگ کرتے ہیں، وہ چیف منسٹر ہے، یا جس کو جو ہے وہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جائے، لیکن وہ جو ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی سے انفیریئر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ کوئی بھی اتھارٹی جو ہے ڈیلیگیٹڈ جو اس کو پاورز دی گئی ہیں، اس میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسکیلز کے حساب سے امپلائی کے درجہ بدرجہ جو ہے وہ اتھارٹیز جو ہیں ان کو آتھرائز جو ہے کیا جاتا ہے. اگر ایک سے زیادہ امپلائیز ہوں جن کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا ہو، تو پھر یہ اصول ہے کہ جو اس میں سینئر موسٹ جو ہے امپلائی ہے، اس کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ تمام امپلائیز کے لیے، ان آفیشلز کے لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. دوسرا اب یہ کویسچن جو ہے وہ آتا ہے کہ کن گراؤنڈز پہ جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو جو لا نے ریکوگنائز کی ہیں گراؤنڈز، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اگر امپلائی ان ایفیشینٹ ہے یا ہی ہیز سیز ٹو بی ایفیشینٹ. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کرپٹ ہے یا کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے. تیسرا مس کنڈکٹ ہے. اور لاسٹلی جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سروینٹ جو ہے ایکٹیویٹیز میں اگر جو ہے وہ انوالو ہے، تو اس کے خلاف جو ہے یہ گراؤنڈز اویلیبل ہیں کہ ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. مس کنڈکٹ جو ہے وہ کافی جو ہے واسٹ ٹرم ہے، اس کو جو ہے کئی حوالے سے اس ڈیفینیشن میں جو ہے وہ لے ڈاؤن کیے گئے ہیں اس کے پیرامیٹرز. مثال کے طور پہ اگر اس کا کوئی ایکٹ کنڈکٹ رولز کے اگینسٹ ہے تو یہ مس کنڈکٹ ہے. اگر اس کی کنوکشن ہے تو یہ مس کنڈکٹ ہے. ایبسنس فرام ڈیوٹی ہے، اس کا جو ہے کسی جو ہے مورل چرپیٹیوڈ یا جو اس طرح کے معاملات میں انوالومنٹ ہے، تو یہ تمام چیزیں مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اب پینلٹیز کون کون سی جو ہیں وہ اویلیبل ہیں لا کے اندر پیڈا کے تحت خاص طور پہ.
تو اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک پینلٹیز ہیں جو سرونگ امپلائیز جو اس وقت سروس میں امپلائیز ہیں ان کے اگینسٹ, اور دوسری کیٹیگری ہے جس کو فرسٹ ٹائم ایک ڈسپلنری کسی بھی لاء کے تحت جو ہے وہ کیٹیگری کو انوالو کیا گیا ہے, وہ ہیں ریٹائرڈ امپلائیز. اس سے پہلے ریٹائرڈ امپلائیز کے خلاف جو بھی کوئی ایکشن ہوتا تھا وہ پینشن رولز کے تحت ہوتا تھا, لیکن پیڈا میں پہلی دفعہ ریٹائرڈ امپلائیز کو بھی جو ہے اس کیٹیگری آف امپلائیز میں شامل کیا گیا ہے جن کے خلاف ڈسپلنری ایکشن انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں دو قدغن لگائی گئی ہیں. ایک یہ کہ ریٹائرڈ امپلائیز کے خلاف جو ڈسپلنری ایکشن ہے اس کی ریٹائرمنٹ سے 1 سال کے اندر انیشیٹ ہو سکتا ہے, اور میکسیمم جو سیلنگ ہے وہ 2 سال کی ہے کہ 2 سال کے اندر اس کو کنکلیوڈ کرنا ہے. اور اگر یہ دونوں جو ہیں منیمم 1 سال میں انیشیشن کا اور میکسیمم 2 سال میں اس کا جو ہے کنکلیوڈ کرنے کے, یہ دونوں اگر وہ بیریئرز جو ہے وہ فلفل نہیں ہوتے تو وہ پروسیڈنگ جو ہیں اس کے اگینسٹ ابیٹ ہو جاتی ہیں, اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی پینلٹی لگائی نہیں جا سکتی. یہ دونوں کنڈیشنز مینڈیٹری ہیں جس کو بھی سپریم کورٹ نے اپنی ریسنٹ ججمنٹ میں الیبوریٹ بھی کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ سرونگ امپلائیز جو ہیں ان کے اگینسٹ کون سی پینلٹیز جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں. اس کی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے مائنر پینلٹیز اور ایک ہے میجر پینلٹیز. اوبویسلی جو گراؤنڈز آف پینلٹیز میں نے اس سے پہلے الیبوریٹ کی, اس میں بعض ایکٹس ایسے ہیں جو کہ معمولی نوعیت کے ہیں یا اتنی سنگین نوعیت کے نہیں ہیں, تو اس میں مائنر پینلٹیز جو ہیں امپوز کی جاتی ہیں. اور بعض ایسے ہیں معاملات جو کہ سنگین نوعیت کے ہیں, اس میں پھر کیٹیگرائز جو کی گئی ہیں میجر پینلٹیز وہ جو ہیں وہ امپوز کی جاتی ہیں. مختلف جوڈیشل پروناؤنسمنٹس میں اس ڈسکریشن کو سٹرکچر کرنے کے لیے پرنسپل لے ڈاؤن کیے گئے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ پینلٹی امپوز کی جائے گی. تو جو بیسک ایسے ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو پینلٹی ہے دیٹ شوڈ کمنسریٹ ود دی مس کنڈکٹ یا جو ایلیگیشنز ہیں اس کی نوعیت کے ساتھ وہ کمنسریٹ کرنی چاہیے. مائنر پینلٹیز معمولی نوعیت کے معاملات یا جو اتنے سنگین نہیں ہیں, جس میں سینشور ہے, ود ہولڈنگ آف انکریمنٹ ہے, اس میں ریڈکشن ٹو لوور سٹیج ہے, ود ہولڈنگ آف پروموشن ہے فار اسپیسیفک پیریڈ. میجر پینلٹیز ایسی ہیں جو کمپیریٹیولی سنگین نوعیت کے معاملات میں امپوز کی جاتی ہیں, وہ بھی درجہ بدرجہ اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے. اس میں ریکوری ہے پے سے یا پینشن سے, اس میں ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ ہے, آپ کی پوسٹ کو جو ہے اس میں فور فیچر آف پاس سروس ہے, ریموول فرام سروس ہے, کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے, اور سب سے جو سنگین جو معاملات ہیں اس میں پھر آپ کو ڈسمسل فرام سروس جو ہے وہ اس کی پینلٹی امپوز کی جاتی ہے. امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈسمسل کی پینلٹی لگائی جائے گی وہ بار کرتی ہے آپ کو کسی بھی فیوچر امپلائمنٹ سے, جبکہ دوسری جو پینلٹیز ہیں ریموول فرام سروس یا کمپلسری ریٹائرمنٹ وہ آپ کو اسٹگمٹائز اس سینس میں نہیں کرتی کہ آپ فیوچر امپلائمنٹ سے جو ہے وہ بار کر دیے جائیں. تو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پینلٹیز ہیں اس میں ود ہولڈنگ آف پینشن ہے, ودرال آف پینشن ہے, ریکوری فرام پینشن ہے, تو یہ پینلٹیز جو ہیں لاء نے پریسکرائب کی. اب یہ کویسچن ہے کہ یہ انیشیٹ کیسے ہوں گی ڈسپلنری پروسیڈنگ. تو اس پہ جو ہے یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی اپنے نالج یا انفارمیشن کی بیس پہ انیشیٹ کرتی ہے. اس میں فردر 2 طریقہ کار جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں. اگر تو کمپیٹنٹ اتھارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ جس میں سفیشینٹ ایویڈنس اویلیبل ہے, مٹیریل اویلیبل ہے, یا جو لاء نے ایکسیپشنز پرووائڈ کی ہیں, تو سمری پروسیجر شو کاز نوٹس کا اڈاپٹ کرنا مناسب ہے. تو وہ شو کاز نوٹس جو ہے ایشو کرے گی اس امپلائی کو کہ ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ ان ایلیگیشن پہ اپنا وہ رسپانس دے, اور پھر اس کو رائٹ آف ہیئرنگ دینے کے بعد جو ہے جو مناسب پینلٹی
وہ سمجھے گی وہ امپوز کریں گے، یا اگر وہ اس کے اگینسٹ چارجز جو ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہوتے تو اس کو ایگزونریٹ کر دیں گے۔ اب کن حالات میں یہ سمری پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، تو وہ لاء نے پریسکرائب کیے ہیں کہ جہاں پہ اس امپلائی کے اگینسٹ کوئی کنوکشن ہے، وہ کسی سب سروینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، یا وہ جو ہے سفیشینٹ ایویڈنس اویلیبل ہے، مٹیریل اویلیبل ہے، یا وہ جو ہے ایبسینس فرام ڈیوٹی ہے وداؤٹ پرمیشن، تو ان حالات میں سمری پروسیجر جو ہے وہ شو کاز نوٹس کا اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ کویسچن آف فیکٹس انوالو ہیں، جس میں ایلیگیشن اور کاؤنٹر جو ہیں ان ایلیگیشن کے جواب میں فیکچول کنٹروورسی انوالو ہے، تو وہاں پہ عمومی طور پہ انکوائری جو ہے وہ ہولڈ کی جاتی ہے، اور انکوائری جو ہے اس کے لیے جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کسی ایک پرسن کو نومینیٹ کر سکتی ہے جس کو انکوائری آفیسر کہتے ہیں، یا کمیٹی جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے ایک سے زیادہ بندوں کی، جس کو انکوائری کمیٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس دوسری صورت میں پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے چارج شیٹ دی جاتی ہے، جس میں اسپیسیفک ایلیگیشنز جو ہیں اس کو کنفرنٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کا جب جواب جو ہے امپلائی سبمٹ کرتا ہے تو پھر جو ہے پروسیکیوشن ہے وہ ایلیگیشن کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وٹنسز پروڈیوس کرتی ہے، جس پہ امپلائی کو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے۔ پھر جو ہے امپلائی اپنے ڈیفینس میں ایویڈنس جو پروڈیوس کرنا چاہے، جس پہ جو ہے ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسپیسیفک ریکمنڈیشنز جو ہے وہ انکوائری آفیسر یا کمیٹی جو ہے وہ سبمٹ کرتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو۔ جب کمپیٹنٹ اتھارٹی کسی امپلائی کے خلاف ڈسپلنری ایکشن انیشیٹ کر لیتی ہے تو پھر یہ اس کا اختیار ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کا کہ اس کو سیکشن 6 کے تحت سسپینڈ کر دیا جائے فور 90 ڈیز۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح جو ڈسپلنری ایکشن ہے یا انکوائری پروسیڈنگز ہیں ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ رخنا نہ ڈالے، یا وٹنسز کو جو ہے وہ کسی قسم کا پریشرائز نہ کرے، تو اس کو اس عہدے سے، اس کے عہدے سے وقتی طور پہ وہ جو ہے سسپینڈ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے ڈسپلنری پروسیڈنگ وہ تسلسل کے ساتھ اور بغیر کسی پریشر کے جو ہے وہ جاری رکھی جا سکے۔ اب ایک کیٹیگری آف امپلائیز ایسے بھی ہیں جو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ڈیپوٹیشن وغیرہ پہ ہوتے ہیں، تو ایسے امپلائیز کی صورت میں جس ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کرے گا اور تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرے گا، لیکن فائنلائز کرنے کا اختیار اس کے اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ تو جب وہ ریکمنڈیشنز اور تمام جو ہیں یہ فائنلائز ہو جائیں گی انکوائری پروسیڈنگ، تو اس کی ریکمنڈیشنز کے ساتھ تمام مٹیریل جو ہے اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ان تمام حقائق کی روشنی میں اس کے اوپر کوئی پینلٹی امپوز کرنی ہے یا اس کو ایگزونریٹ کرنا ہے۔ اب کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جب وہ انکوائری رپورٹ وتھ اسپیسیفک جو ہے ریکمنڈیشنز سبمٹ کی جاتی ہے تو انکوائری وہ رپورٹ کو اسکروٹنائز کرتا ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی کرتی ہے، اور یہ دیکھتی ہے کہ اگر لاء کے مطابق پروسیڈنگز کنڈکٹ ہوئی ہیں تو اس کی بیسس پہ اگر ریکمنڈیشنز ہیں کہ جو ہے چارجز پروو ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو شو کاز نوٹس ایشو کرے گی امپلائی کو، اور اس کے جواب کی روشنی میں رائٹ آف ہیئرنگ دیتے ہوئے اس کو جو ہے ڈسپلنری پروسیڈنگز کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروسیڈنگز ہیں انکوائری آفیسر یا کمیٹی نے لاء کے مطابق کنڈکٹ نہیں کی تو وہ ڈی نوو انکوائری جو ہے اس کا جو ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے، یہ اس کا پریروگیٹو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کا۔ اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جب پینلٹی کو امپوز کر دی جاتی ہے کسی امپلائی پہ تو اس کو ریمیڈیز کیا اویلیبل ہیں۔ تو اس میں جو لاء ہے، یہ جو آپ کو میں نے اپنے سیشن کے شروع میں یہ کہا کہ یہ اسٹیچوٹری انٹرونشن تھی ان ڈسپلنری میٹرز، پیڈا کو اگر ہم پیرامیٹر بناتے ہوئے جو ہے اس کو دیکھیں تو اس میں ریمیڈی اسٹریچ کی گئی تھی سول سرونٹس کے علاوہ جو اٹانومس باڈیز
सेमी गवर्नमेंट अदारे या कॉरपोरेशन एम्प्लॉय से, उनको भी कि वो सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुबीनुल इस्लाम केस में 2006 में और लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी केस में 2010 में ये होल्ड कर दिया कि सर्विस ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिविल सर्वेंट की अपील जो है वो सुनने के मजाज हैं। तो फिर सेक्शन 19 ओपीडा में अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट की गई, और अब जो है अगर वो सिविल सर्वेंट है जिसके अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज की गई है, तो उसकी रेमेडी है वो सर्विस ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी अपील फाइल करके उसको जो डिपार्टमेंटल रेमेडी जो है एग्जॉस्ट करने के बाद अपनी अपील जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में फाइल करेगा। लेकिन अगर वो सिविल सर्वेंट नहीं है तो फिर जो है अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड है जजमेंट्स का वो ये है कि ये क्योंकि इन इटसेल्फ पीडा एक स्टैट्यूट है, और इसी तरह जो स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ डिसिप्लिन हैं उसमें अगर उसके पास कोई फर्दर रेमेडी अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉय के, तो वो अपनी रेमेडी रिट जुरिसडिक्शन में आर्टिकल 199 में डायरेक्ट हाई कोर्ट में जो है वो अवेल कर सकता है। तो इस तरह से वो अपनी जो है इन एक्शंस के खिलाफ जो है वो अपनी रेमेडीज़ जो है वो अवेल कर सकते। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का सेशन डिसिप्लिनरी एक्शन पे। उम्मीद है कि हम जो है आपको प्रॉपर तरीके से इस पे जो है गाइड कर सके होंगे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने